السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا بہت شکر ہے. سر لاسٹ پروگرام میں بھی بہت سارے اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، لوگ بہت پسند کیا، بہت زبردست باتیں کی، بہت اچھی ٹپس دیں آپ نے. سو آج ہم موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے. صحیح جی. سب سے پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ موٹیویشن ہوتی کیوں ہے، کیوں ضروری ہوتی ہے، کیا ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے موٹیویشن جو ہے اچیو کی جاتی ہے. اچھا جی، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو موٹیویشن ہے، کیونکہ اس کو اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے تو موٹیو سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے جی، موٹیویشن. اور موٹیو جون سا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرنے کی تحریک، کسی بھی کام کے کرنے کی وجہ. اور جتنی آپ کے پاس بڑی وجہ ہوتی ہے اتنی زیادہ تحریک ہوتی ہے، اور وہ تحریک جون سی آپ کی موٹیویشن کو بڑھا دیتی ہے. اب ہوتا یہ کہ یہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ جون سے ہیں وہ ان کی لائف میں کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے، اور کوئی چارج نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے. ہم موٹیویشن کو ایک کرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک بلب ہے جو کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی روشنی اس سے نہیں آ رہی، لیکن ایک دم سے دیکھتے ہیں روشن ہو جاتا ہے. روشن ہونے کی وجہ دیکھتے ہیں تو اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ روشن ہو جاتا ہے. تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک کرنٹ تھا جس نے اس کو روشن کیا. یہ جتنے تھوڑے اسپارکل والے لوگ ہیں، چمک والے لوگ ہیں، کچھ کر کے دکھانے والے لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان میں موٹیویشن ہوتا ہے، ایک اسپارک ہوتا ہے جو ان کو بگھاتا ہے اور یہ کام کرتے ہیں. میرے حساب سے کام سارے ہی ہو جاتے ہیں جی، لیکن جو موٹیویشن کے ساتھ کام ہے ان کے اثرات، ان کے افیکٹس اور ان کا انفلوئنس کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ان کاموں سے جو آپ نے بغیر موٹیویشن کے کیے ہیں. تو موٹیویشن در حقیقت تحریک ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے جو آپ کو کام کی طرف لے کر آتا ہے، جو آپ کو کام پہ کھڑا رکھتا ہے، جو آپ کو بگھاتا ہے، جو آپ کو جگاتا ہے، جو آپ کو سونے نہیں دیتا اور آپ کو بیدار کرتا ہے. یہ جذبہ جو ان سا موٹیویشن ہے جی. سو اچھا قاسم صاحب، موٹیویشن جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، یا اگر ہم بات کریں پروفیشنل کی، یا ایون ہاؤس وائف کی بات کرتے ہیں، سو کتنی زیادہ ضروری ہے ان ہر فیکٹر کے لیے، ہر ایریا آف لائف میں جو ہم ہوتے ہیں تو ہر جگہ موٹیویشن کتنی زیادہ ضروری ہے کچھ بھی کام کرنے کے لیے؟ آپ دیکھیے کہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، وہ بڑوں سے زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے گا کہ عید آنے والی ہے اور عید کے حوالے سے جو موٹیویشن ہے وہ سب سے ہائی گراف بچوں کا ہوتا ہے، اور جو بڑے ہیں ان کی موٹیویشن کا لیول بڑا لو ہوتا ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو موٹیویشن ہے اس میں بچے کریزی ہوتے ہیں اپنے کھلونوں کے بارے میں، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی کھیلوں کے بارے میں، اپنے کاموں کے بارے میں. اور ایون کہ وہ اتنے کریزی ہوتے ہیں، اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ جب کلاس ان کی ختم ہوتی ہے، نئی کلاس شروع ہوتی ہے، تو وہ ساری کتابوں کو کھول کے دیکھتے ہیں، لیسنس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ موٹیویشن بچوں میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، یا آپ کو بچوں میں زیادہ نظر آتی ہے، یا آپ کو یہ موٹیویشن کا گراف بڑا ہائی جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے جن کے پاس کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے جی. اگر آپ کلیئر ہیں چیزوں کے بارے میں، آپ کو پتا ہے میں نے کرنا کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے کام کیا ہے، میرے ٹارگٹس کیا ہیں، تو پھر جو ان سے آپ کی موٹیویشن جو ان سے بڑی ہائی ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے موٹیویشن کے ساتھ بڑی سپیڈی گاڑی چلانی ہے موٹر وے پہ، تو آپ کی اسکرین کلیئر ہونی چاہیے. 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے آپ کی اسکرین اگر کلیئر نہیں ہے، یعنی کلیئرٹی نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہوئے گی جی. موٹیویشن ہمیشہ کلیئرٹی مانگتی ہے جی. تو ہر کام، وہ ایک اسٹوڈنٹ کا کام ہو جی، وہ ایک ٹیچر کا کام ہو جی، وہ مدر کا رول ہو جی، وہ پروفیشنل کا رول ہو جی، وہ ڈاکٹر کا، انجینئر کا، وہ لیڈر کا رول ہو جی، اس میں موٹیویشن جو سی ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ موٹیویشن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کاموں میں نکھار بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کاموں کو مکمل کرنے کا جذبہ بھی موٹیویشن کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. اچھا، بہت زبردست قاسم صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی. اچھا، ہم اگر بات کریں کہ جو ہماری ڈیلی لائف کے جو گولز ہوتے ہیں، جو ہماری چھوٹے چھوٹے ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں، ہمارا جو یا پھر بہت بڑا کوئی ویژن ہوتا ہے، سو اس کے لیے جو ہے موٹیویشن کس طرح سے اچیو کی جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ ناظرین کہوں گا کہ جو موٹیویشن ہے، آپ کبھی دیکھیے گا کہ جن کے پاس موٹیویشن نہیں ہے ان کے پاس گولز چھوٹے چھوٹے ہیں. کیوں کہا جاتا ہے یہ سیلف ہیلپ کی فیلڈ میں اور سیلف ہیلپ کے ٹرینرز کے ہمیشہ بڑا سوچئے، اور تھنکنگ بگ کا بڑا میجک ہے، بڑا سوچنے سے آپ کے پاس انرجی آئے گی. آپ دیکھیں گے تو آپ کو وجہ پتہ لگے گی کہ بڑا سوچنا یا بڑا ٹارگٹ رکھنا اور بڑا گول ہونا یہ بذات خود آپ کو موٹیویشن دینے لگ پڑتا ہے. وہ تمام لوگ جن کے پاس موٹیویشن نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کے پاس بڑے گولز نہیں ہیں، اور جن کے پاس بڑے گولز ہیں یقینی بات ہے ان کے پاس موٹیویشن اور جذبہ زیادہ ہوگا. ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بے شمار مسائل بھی آتے ہیں، لوگ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور لیگ پولنگ بھی بہت زیادہ ہے. سوسائٹی میں ویسے ہی نیگیٹیوٹی بڑی بڑھ گئی ہے،
اور یہ سارے چیلنج جب آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان چیلنج کا سامنا آپ جس ہتھیار سے کر سکتے ہیں وہ موٹیویشن ہے. اگر آپ کے اندر موٹیویشن ہے, آپ میں جذبہ ہے, آپ سیلف موٹیویٹڈ ہیں, تو یقین کر لیجئے گا کہ پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا. مسائل چھوٹے لگیں گے کیونکہ آپ کی ہمت زیادہ ہوگی, پرابلمز آپ کو میٹر نہیں کریں گی کیونکہ آپ کی ہمت زیادہ ہوگی, اور جو لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی آوازیں بھی آپ کو کسی حد تک سنائی نہیں دیں گی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کی کلیئرٹی ہے, آپ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ لوگوں کی باتیں اور کرٹیسزم آپ پہ اثر نہیں کر رہا. اچھا قاسم صاحب، سنس آپ بھی ایک بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور آج کل یہ ایک بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں، انسٹیٹیوٹس میں، تو وہ ان کے ذریعے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. سو ڈو یو تھنک از اٹ افیکٹو کہ وہ ایک باہر سے ایک بندہ آ کے وہ ڈفرینٹ اسٹوریز بتاتا ہے یا سکسیز اسٹوریز شیئر کرتا ہے، تو وہ موٹیویشن جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے ایک موٹیویشنل سیلف موٹیویشن کریٹ کرنے میں، وہ ان لوگوں کو یا امپلائیز کو یا اسٹوڈنٹس کو وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ موٹیویشن کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ٹرینر کی ضرورت ہی ہو. موٹیویشن آپ کو کسی پرسن سے بھی مل سکتی ہے. چند دن پہلے مجھے محسن نواز ملا تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی کہ وہ ڈبل ہینڈی کیپ تھا لیکن اس کے باوجود ہزاروں کتابیں اس نے پڑھی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کا سورس کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام سا شخص جو ہے وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے لیکن 150 سال کا یونیورسٹی پنجاب کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے, اور وسائل کی کمی کے باوجود اس نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بنا دیا. یہ موٹیویشن آپ کا بن سکتا ہے سورس. آپ کسی بزنس مین کو ملتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ اس نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا بلکہ مائنس سے سٹارٹ کیا تھا, اور مائنس سے سٹارٹ کرنے کے باوجود اس نے پوری امپائر کھڑی کر دی اور بلینز بنائے. تو یہ اچیومنٹ آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. یاد رکھیے گا کہ کامیابی میں بذات خود بڑی کشش ہوتی ہے. جب آپ کسی کی کامیابی کی کہانی سنتے ہیں تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ یقین ہے, یہ وہ موٹیویشن ہے جو آپ کو پھر روکتی نہیں ہے. تو کتاب یا ٹرینر کا رول بہت ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جو رول ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے, ایک ایسے واقعے کا ہے, اور ایک ایسی مثال کا ہے جو آپ کے سامنے, آپ کے ارد گرد, آپ کی سوسائٹی میں موجود ہے کہ بڑے کم وسائل کے ساتھ آپ کو کئی لوگ ملیں گے, کم وسائل کے باوجود بھی انہوں نے سوسائٹی کو ڈیلیور کیا اور کچھ اچیو کر کے دکھا دیا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے اچیومنٹ بذات خود بہت بڑی موٹیویشن کا سورس ہوتی ہے. تو اچیورز کو ملنا, اچیومنٹس کو سننا, اچیومنٹ کی کہانیاں سننا, یہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن دے گا. جی اچھا، آپ نے جو کہا کہ ہمیں ڈفرینٹ سکسیس اسٹوریز بھی دیکھنی چاہیے یا سننی چاہیے، سو میرے ذہن میں بھی یہی چیز آ رہی تھی کہ انٹرنیٹ یا بکس ایسی بھری پڑی ہیں بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے اور اب وہ آج بہت بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری ان کو ریجیکشنز ملی لیکن وہ کچھ ایسے ہی فلم سٹارز بھی ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جو کچھ بھی نہیں تھے اور آج وہ بہت آگے پہنچ گئے. سو ہمیں از اٹ ویری نیسیسری کہ ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے رول ماڈلز بنانا چاہیے، کس طرح سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، کیا وہ پڑھ کے ان کو جب آپ رول ماڈل بناتے ہو، ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہو تو پھر آپ بہت چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو. پھر آپ کچھ نہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی وہ چیزیں جو ہیں ملنی چاہیے تھیں یا ہم محنت کریں تو ہمیں مل جائیں گی. سو یہ کتنا زیادہ اس پہ فوکس رکھنا چاہیے؟ مریم، میں یہ ضرور کہوں گا کہ در حقیقت جو علم ہوتا ہے اس کا بھی دانا پانی ہوتا ہے, تو ہمیں وہ کہیں نہ کہیں سے ملنا ہوتا ہے. یہ موٹیویشن کا بھی آج سے اگر کہیں تو یہ نئی ٹرمینالوجی ہے کہ موٹیویشن کا بھی دانا پانی ہوتا ہے. آپ کو کوئی واقعہ, کوئی جگہ, کوئی ایسی چھوٹی سی چیز, کوئی کتاب, کوئی آٹوبایوگرافی, کسی کی کہانی, کسی کا چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا, کسی کا اتنی ریجیکشن کے باوجود جو ان سے ہے وہ ڈٹے رہنا, یہ سب چیزیں موٹیویٹ کر سکتی ہیں. ہمیں اپنے آنکھوں کے ساتھ, کانوں کے ساتھ دل کو بھی کھلا رکھنا چاہیے سیکھنے کے لیے. اور اگر آپ کے وسعت قلب ہے, آپ لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, پھر یاد رکھیے گا چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو بہت بڑا سبق دے دے گا اور ایک واقعہ آپ کو موٹیویشن دے دے گا. آپ کبھی کبھی قدرت کی منشا کو سمجھیں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ تو بڑا کنسرن ہے آپ کے بارے میں, وہ آپ کو انرجی بھی دے رہا ہے, موٹیویٹ بھی کر رہا ہے, اور آپ کی جیسے وہ دانا پانی کھانے پینے کا پورا کر رہا ہے, ایسے موٹیویشن کا بھی دانا پانی آپ تک پہنچا رہا ہے. تو اگر آپ کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں تو ناظرین میرا یقین ہے کہ آپ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے اور اپنے گولز کی طرف بھی بڑھیں گے. اچھا، جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ بیکاز اگر ہم ایسی کمپنی میں بیٹھے ہیں جہاں پہ بہت لوگ موٹیویٹڈ ہیں تو جو باقی دوسری کمپنی کے لوگ ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان میں وہ پازیٹیوٹی ہے, وہ جو موٹیویشن ہے, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ ٹرانسفریبل؟ موٹیویشن بہت بڑی طاقت ہے جی, یہ کنورٹیبل آئٹم ہے. جس طرح دنیا میں اگر کنورٹیبل آئٹمز آپ نکالیں اس وقت تو وہ کچھ ہوئیں گے, لائک پیسہ ہے اور وہ کنورٹیبل ہے, اسی طرح موٹیویشن بھی کنورٹیبل آئٹم ہے جی ناظرین.
اور کنورٹیبل اس طرح ہے کہ موٹیویشن جو سی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک سے دوسرے فرد میں. آپ کسی بڑے موٹیویٹڈ انسان کے پاس رہیے، بلکہ اگر آپ کو میں یہ ٹپ دوں اور بڑی کمال کی ٹپ دوں کہ کبھی زندگی میں آپ بہت نا امید ہیں تو آپ کسی بڑے جذبے والے شخص کو ڈھونڈ لیجئے، اس کے ساتھ 10 منٹ باتیں کیجئے، کسی بھی ٹاپک پہ اٹھ جائیے. اٹھنے کے بعد آپ کو موٹیویشن ضرور ملے گی. وجہ یہ کہ موٹیویشن کی وائبز ہوتی ہیں، یہ ایک اورا کو بلڈ کرتی ہیں، پرسنالٹی کے گرد ایک حالہ بن جاتا ہے، اور وہ حالہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہنے کے بعد چارج ہو جاتے ہیں. اور یہ چارجنگ جون سی ہے وہ آپ کو آپ کے کاموں کے لیے تیار کر دیتی ہے. آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، آپ اپنے کام کر سکتے ہیں. یہ میں نے جو اپنی زندگی میں اگر یہ میں رائے دوں، ریسرچ کر کے میں نے بے شمار لوگوں پہ دیکھا ہے کہ وہ موٹیویشن کسی بھی سورس سے لے لیتے ہیں اور اس موٹیویشن کو پھر اپنے کام میں لگاتے ہیں. ہمیں موٹیویشن کے لیے ممکن ہے میوزک سننا پڑے جی، یہ ہمیں تھوڑا سا کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا میوزک ہو سکتا ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ کر دے. ممکن ہے جی آپ کو موٹیویشن کے لیے تھوڑا سا ریسٹ چاہیے ہو، ممکن ہے آپ کو موٹیویشن کے لیے تھوڑی سی تنہائی چاہیے ہو، ممکن ہے آپ کو موٹیویشن کے لیے غور و فکر چاہیے ہو، ممکن ہے کہ آپ کو موٹیویشن کے لیے ایک فروٹ لسٹ بنانی ہو کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کے ثمرات مجھے کیا ملیں گے، مجھے پھل کیا ملے گا، مجھے فائدے کیا ملیں گے. یہ سب چیزیں آپ لکھ لیجئے، آپ موٹیویٹڈ ہو جائیں گے. اچھا، جو موٹیویشن کی ہم بات کریں تو ایک چیز بڑی جو ایک کانسیپٹ ہے کہ مانیٹری ٹرمز میں جو ہے وہ موٹیویشن بھی لوگوں کو بہت ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں انکریمنٹ اچھا مل جائے، ہمیں بونسز مل جائیں یا ہمیں کہیں سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ ایک موٹیویشن انکریز ہو جاتی ہے. بٹ ایک اکارڈنگ ٹو آر ریسرچ کہ 45 ڈیز کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو مانیٹری ٹرمز والی جو موٹیویشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنا میٹر کرتا ہے مانیٹری ٹرمز کسی کو موٹیویٹ کرنے میں؟ مریم، یہ میں کہوں گا کہ ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ جو موٹیویشن ہے وہ شروع میں ایک ایکسٹرنل سورس ہو سکتا ہے، ایک خارجی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن جلد از جلد ہمیں اس خارجی ذریعے کو ختم کر کے ایک داخلی ذریعہ یعنی انٹرنل موٹیویشن کی طرف آنا ہوتا ہے. اور اگر آپ خارجی ذریعے پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کی شاباشی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ تعریف پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ سیلری کے انکریمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو یقین کر لیجئے گا کہ بڑی جلدی آپ کی موٹیویشن ختم بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ دل برداشتہ ہو کے آپ کام کو چھوڑ دیں. ہمیں موٹیویشن کا ایک انٹرنل سورس ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور انٹرنل سورس ہمیشہ تب بنتا ہے جب آپ کا ویژن ہے. اور ویژن یہ ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے لرننگ میری کتنی بڑھ رہی ہے، اس سے میرا ایکسپیرینس کتنا بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کام مجھے جون سا ہے میرے اندر ویژن پیدا کرتا ہے. جی یاد رکھیے گا، آپ کے ویژن میں، ویژن لسٹ میں ویژن بھی ایک چیز شامل ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو میں آج محنت کر رہا ہوں یہ کسی ٹائم پہ مجھے پے کریں گی. جی ہم بے شمار انویسٹمنٹ جون سی ہے وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ چیزوں نے ہمیں کسی وقت پہ پے کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ محنت کیجئے اور اسٹرگل کیجئے اور موٹیویشن کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ موٹیویشن جون سی ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا وہ آپ کا ایک ایسا ایک انرجی کا پیکٹ آپ کو مل جائے گا موٹیویشن کی وجہ سے کہ آپ کے سارے مسائل جون سے ہیں وہ چھوٹے ہونے لگ پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جون سا ہے وہ آپ کے اندر کا دیا جل جائے گا انٹرنل موٹیویشن کا. پھر آپ دوبارہ سے چارج ہونے کے لیے آپ ان کاموں کی طرف جائیں گے جو آپ کے انٹرنل موٹیویشن کے کام ہیں. آپ ویژن کی طرف جائیں گے، آپ گول سیٹنگ کی طرف جائیں گے، آپ غور و فکر کی طرف جائیں گے، آپ تنہائی کی طرف جائیں گے، آپ ایسی جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پر بیٹھ کے آپ کو چارجنگ ملتی ہے، آپ ایسا میوزک سنیں گے. انٹرنل موٹیویشن ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیے گا دنیا میں لیڈ کرنے والے لوگ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر آگ جلی ہوتی ہے، ان کے اندر کی تپش ہوتی ہے جو ان کو بھگاتی ہے، جو ان کو چین نہیں لینے دیتی. اچھا، ٹیچرز کا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، بیکاز بچوں میں اسٹوڈنٹس جب اسٹارٹ میں ہی ان کو جو ہے وہ موٹیویشن جو ہے کریٹ کر دی جائے تو وہ آگے بھی موٹیویٹیڈ رہتے ہیں. سو آپ ٹیچرز کے لیے کون سی ٹپس دیں گے کہ ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہے بہت موٹیویٹ رکھ سکیں؟ مریم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ٹیچر ہے وہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے جی اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن کے لیے، کیونکہ یقینی بات ہے ٹیچر اپنے علم، اپنے قد اور اپنے عمر اور تجربے کے اعتبار سے بہت اونچا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ قد، علم اور تجربے کے اعتبار سے اونچے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دکھ زیادہ رہا ہوتا ہے. اور زیادہ دیکھنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جس کو دکھ نہیں رہا اس کو بتانا شروع کر دے. تو ٹیچر موٹیویشن دے سکتا ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپریسیشن بھی دے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا تجربہ بتائے، علم بتائے. یاد رکھیے گا علم اور تجربہ جون سا ہے یہ موٹیویشن دیتا ہے. جی آپ اپنا علم بڑھا لیجئے، آپ کا تجربہ بڑھ جائے، آپ میں موٹیویشن آ جائے گی.
جتنے بھی لوگ علم اور تجربے کے بغیر ہوتے ہیں ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہوتی. اگر علم ہے, تجربہ ہے اور موٹیویشن نہیں ہے تو اس کی وجہ ایک اور ہوئے گی, اس کے پاس کوئی گول نہیں ہوئے گا, کیونکہ علم اور تجربے کو کام میں لانے کے لیے ہمیں پھر کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے. تو موٹیویشن, ٹیچر اگر چاہے تو وہ کلاس میں ٹیچر کی موٹیویشن بچوں تک جا سکتی ہے. ایک بڑا معروف جملہ ہے جو ایک معروف کتاب کشف المعجوب میں کوٹڈ ہے کہ برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. تو ٹیچر کے پاس اگر موٹیویشن ہے تو یاد رکھ لیجئے گا وہ ٹیچر کی موٹیویشن بچوں میں بھی جائے گی, ادارے میں بھی جائے گی, سسٹم میں بھی جائے گی. دیکھا گیا کہ جن اداروں کو موٹیویشن والے لیڈرز, موٹیویٹڈ لیڈرز لیڈ کر رہے ہیں, وہ ادارے زیادہ ترقی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر کی موٹیویشن سسٹم کے پاس چلی جاتی ہے. لیڈر کی موٹیویشن جو سی ہے وہ ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے پی این تک جاتی ہے. اور یہ موٹیویشن ایک اتنا بڑا سورس ہوتا ہے ادارے کو بھی لیڈ کروانے کا, ادارے کو ترقی کا, ادارے کو کامیابی دینے کا, کہ پورا سسٹم بدل جاتا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ موٹیویشن والے ہیں, آپ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ جگہوں کی وائبز بدل جاتی ہیں, ان جگہوں کا اورا بدل جاتا ہے, ان جگہوں کا سسٹم بدلنے لگ پڑتا ہے. تو موٹیویشن در حقیقت میں کہوں گا کہ وہ ایک سسٹم کی وہ پارٹ اینڈ پارسل کی طرح ہے. بہت زبردست. اچھا, ہم ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں تو پیرنٹس کا بھی بہت ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو پیرنٹس کا کیا رول ہے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ میں یہ کہوں گا مریم کہ جس طرح ایک بہت بڑا جون سا ہے وہ پول جون سا ہے وہ پانی کا بھرا ہو اور اس کے پیندے میں باٹم پہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہو تو آہستہ آہستہ پانی نکلتے نکلتے سارا ڈرین ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. ٹیچر اور پیرنٹس دونوں کا بعض اوقات غیر دانستہ طور پہ, لاشعوری طور پہ وہ یہ ڈرین کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ موٹیویشن کو چھین رہے ہیں. بجائے موٹیویشن دینے کے وہ بچے کی موٹیویشن چھین رہے ہیں. وہ کویسچنس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بچہ اگر اپنا خواب بتاتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے تو آگے سے کرٹیسزم آتا ہے. جب وہ اس کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے تو یقینی بات ہے اس خواب کے چکنا چور ہونے کی وجہ سے اس کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے, یہ ایک بڑا معروف جملہ کہا جاتا ہے موٹیویشن کے, جب ہم چیپٹرز کو پڑھتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں موٹیویشن چھن جاتی ہے, 25 سال میں ہم مر جاتے ہیں, ہاں دفن 70 سال میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو موٹیویشن کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں موٹیویشن کے بغیر لائف ہی نہیں ہے, وہ شخص زندہ ہی نہیں ہے جس کے پاس موٹیویشن نہیں ہے. تو یہ پیرنٹس کا بڑا رول ہے جی. پیرنٹس اگر چاہیں تو وہ بچے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, گھر کا ماحول جو ان سا موٹیویٹ کر سکتا ہے, گھر میں ٹارگٹس کی, گولز کی, عزائم کی, اہداف کی باتیں ہوں تو یقینی بات ہے کہ بچہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اور بالخصوص اگر کہوں کہ اگر والد اور والدہ موٹیویٹڈ ہیں اور ان کی زندگی میں ٹارگٹس ہیں, ان کے پاس انرجی ہے, ان کے پاس گولز ہیں, تو یقینی بات ہے یہ انرجی کی وائبز بچوں میں بھی جائیں گی اور آنے والا مستقبل بھی ان کا شاندار ہوگا. بالکل بالکل زبردست. اچھا, اب سیلف موٹیویشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنل موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایکسٹرنل موٹیویشن تو افیکٹو ہوتی ہے لیکن انٹرنلی جب تک وہ نہیں ہوئے گی تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا. سو آپ ہم لاسٹ میں جو کچھ ٹپس جو ہیں وہ ہم سے شیئر کیجیے گا کہ کون سی ایسی ٹپس ہیں جن کے تھرو ہم سیلف موٹیویشن کو انکریز کر سکتے ہیں. صحیح جی. ناظرین, میں بتاتا چلوں کہ موٹیویشن کو انکریز کرنے کے لیے اگر میں ٹپس بتاؤں تو سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اپنی ذات کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی سمجھ بوجھ بڑھائیں. آپ کو پتہ لگے گا کہ جب آپ کی سمجھ بوجھ بڑھے گی تو پھر آپ کے پاس وہ فیکٹرز آنے شروع ہو جائیں گے کہ میں موٹیویشن حاصل کہاں سے کرتا ہوں. ممکن ہے آپ کا مزاج جون سا ہے وہ اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کرنے سے موٹیویشن کا ہو. ممکن ہے کسی کی سٹوری سن کے آپ کو موٹیویشن ملنی ہو. ممکن ہے ایسا میٹیریل اور ایسی ویڈیوز کو آپ دیکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں. یا آج کے پروگرام کو لے لیں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو ایک موٹیویشن دے رہا ہوگا. یہ سوال بھی موٹیویشن دے رہے ہوں گے, یہ جواب بھی موٹیویشن آپ کو دے رہے ہوں گے. آپ ہمارے پروگرام کا پرومو بھی دیکھیں گے تو آپ کو موٹیویشن ملے گی. یہ سارے ذرائع ہیں جو آپ لسٹ بنا لیں تو آپ کو موٹیویشن ان سے ملنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کے لیے آپ کو لوگ ڈھونڈنے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہم سوشل مخلوق ہیں اور سوشل لوگوں کو, ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے, جن کے ساتھ رہ کے آپ خواب بنانے لگ پڑیں, آپ کی موٹیویشن کا گراف اپ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچنا ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرتے, بس چپ کر کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے سارے خوابوں کو چوری کر کے لے جاتے ہیں اور ہماری موٹیویشن کو چھین لیتے ہیں. موٹیویشن چھیننے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے. آپ چپ کر کے ان سے بچنا شروع کر دیں. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ملنا لازمی ہے تو سننے کا اثر نہ لیں, اور اگر سننا ہی ہے تو پھر ان کی باتوں کو یاد رکھیے گا, ایک ایسی الماری میں رکھیں جہاں پہ آپ تالا لگا کے بھول سکیں. اگر آپ وہ یاد کریں گے ان کی باتیں تو آپ کی موٹیویشن چھین جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی سے امید چھین لیتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کسی سے موٹیویشن چھین لیتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے.
اور سب سے بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی رستے پہ چلنا چاہ رہا ہو، کسی منزل کو پانا چاہ رہا ہو، کسی خواب کو حاصل کرنا چاہ رہا ہو، اور کوئی رستے میں ملنے والا اس سے یہ تحریک اور یہ موٹیویشن ہی چھین لے کہ اس نے کہیں پہنچنا ہے. یہ بہت بڑا ڈاکو ہے جی، ایسا شخص جو موٹیویشن چھیننے والا ہے. تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس کو سامنے رکھتے ہیں، آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ میں کئی دفعہ موٹیویشن کے لیے صرف ڈرائیو کر لیتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں، موٹیویشن مل جاتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے مزاج کا پتہ ہے کہ میں سیلانی قسم کا مزاج کا ہوں. آپ اپنے مزاج کو سمجھنے کے بعد ان سارے فیکٹرز کی لسٹ بنا لیجئے. کائنڈلی ایک کام ضرور کیجئے گا کہ وہ فروٹس کی لسٹ ضرور بنائیے، جو چیزیں آپ نے اچیو کرنی ہیں فیوچر میں. ہم کیونکہ الٹیمیٹ ایسی مخلوق ہیں، ہمیں ٹارگٹس چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں گولز چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ ٹارگٹس کی لسٹ بنا لیں گے، ان خوابوں کی لسٹ بنا لیں گے، اور کائنڈلی انہیں گاہے بگاہے دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، انہیں امینڈ بھی کرتے رہیں، ان میں ایڈیشن کریں، ان میں سبٹریکشن کریں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی موٹیویشن کا گراف بڑا ہائی ہو گیا. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب، اتنی زبردست ٹپس ہمیں دیے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اگر ہم ان ٹپس کو فالو کریں گے تو ہم بہت اچھے سے اور سیلف موٹیویٹڈ انسان بن سکتے ہیں. سو آج کا پروگرام اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ اسپینڈنگ یور ٹائم ود اس، اور ہمیں اتنی زبردست ٹپس دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.